نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. اليوم درسنا الدرس الثاني من الكتاب، وهذا الدرس مشتمل الحوار في الفصل. الحوار في الفصل هناك تكلم والكلام والمحادثة في الفصل في الصف. كيف تتكلم وكيف تستعمل الجمل وتعبيرات. الحوار في الفصل کلاس میں گفتگو کے حوالے سے یہ سبق ہے. آپ کلاس میں جب آتے ہیں هذا فصل هذا الصف، وكيف تتكلم فيما بينكم فيما بين مع الطلاب ومع الأستاذ ومع أصدقائك. الحوار انظر واستمع واعد. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے غور سے دیکھنا، غور سے سننا اور اس کو دہرانا ضروری ہے. ذات یوم ایک دن، اس کو آپ اچھی طرح سن لیں. ذات یوم ایک دن عموماً استعمال کیا جاتا ہے. یہ بہت آپ جب کہانی لکھتے ہیں یا کوئی واقعات یا کوئی جو ہے وہ اسی طرح مضامین، تو آپ ایک دن ذات مرۃ ذات یوم، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. شرح المدرس درس البلاغت بحماست. شرح المدرس، مدرس نے جو ہے وہ سبق کی تشریح کی. درس البلاغہ بلاغت کے درس کا بحماست، انتہائی رغبت کے ساتھ. بحماسہ بشوق برغبت بتوجہ. وكان الدرس صعبا، كان درس جمع دروس، صعب ضدها سهل. صعب اس کی جو ضد آتی ہے وہ ہے سہل. اب ازداد کو ذکر کریں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو. صعبا سہلا، سبق جو ہے وہ بہت مشکل تھا. فشرع المدرس يفتح باب الأسئلة. شرع يشرع، فتح يفتح. من وكذلك هناك معنى أيضا بدأ يبدأ. بدأ المدرس يفتح باب الأسئلة. اب یہ دیکھیں، آپ لفظی ترجمے میں دیکھیں گے نا، تو یفتح کھولتا ہے، باب الاسئلہ سوال کا دروازہ. تو یہ معنی ہوتا ہے کہ استاد نے سوال کرنا شروع کر دیا. اب یہ ایک اتنی خوبصورت تعبیر ہے، اس کو آپ نے جو ہے اس طرح تعبیرات سے بہت سارے جملے آپ نے بنانے ہیں. شرع المدرس باب الاسئلہ، استاد نے جو ہے وہ سوال کرنا شروع کر دیا. جیسے عموماً سوال سبق پڑھانے کے بعد استاد سوال کرتا ہے کہ کیا سمجھے کیا نہیں. المدرس الآن يسأل هذا درسنا اليوم هل فهمتم. هذا درسنا اليوم، یہ آج کا ہمارا سبق ہے. هل فهمتم، کیا تم سمجھ گئے. فهم يفهم فهما من باب سمع يسمع، سمجھنا. هل فهمت، هل فهمتما، هل فهمتم. الطلاب ما فهمنا، ما فهمنا لا فهمنا، ما فهمنا ما يستعمل في الماضي ولا يستعمل في المضارع. ما فهمنا، ہم نہیں سمجھے. ما فهمت، میں نہیں سمجھا. من فضلك کرر مرة ثانية. مرة ثانية دوسری مرتبہ. کرر یکرر، تکریر لوٹانا، دوبارہ ریپیٹ کرنا. برائے مہربانی دوبارہ تکرار کیجیے. کرر مرة ثانية. من فضلك كرر هذه الجملة. من فضلك كرر هذه الأسئلة. من فضلك كرر هذا الدرس. هل فهمت الدرس يا صالح الآن. قبل ذلك هناك الأستاذ سأل عن جميع الطلاب، وهنا الأستاذ يسأل عن الصالح. يا صالح هل فهمت الدرس. ما فهمت، صالح يقول أنا ما فهمت أريد السؤال. أنا أريد السؤال. جب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ استاد سے کہیں گے یا استاد انا اريد سؤالا، میں سوال کرنا چاہتا ہوں. تفضل، تشریف رکھیں، شروع کیجئے. ثم دخل محمود، دخل محمود، پھر محمود داخل ہوا. هذا دخل يدخل دخول. لماذا تأخرت یا محمود. لماذا تأخرت، کیوں لیٹ کیا. لماذا وجہ پوچھنے کے لیے آتا ہے. تأخر يتأخر تأخرا، پیچھے ہو جانا. اخر يؤخر تأخیر، پیچھے کرنا. الطریق مزدحم، مزدحم رشکش، راستے میں رش تھا. عفوا یا استاد استأذنک. استئذان طلب الاجازہ، انا اطلب منک الاجازہ.
استأذنو کا آپ سے اجازت، استأذن من کا یعنی استأذنو کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اريد ان اذهب الى الحمام، اريد ان اذهب الى الحمام یا الى دورات المياه، میں واش روم جانا چاہتا ہوں. المدرس تفضل تشریف لے جائیں. اب طلاب هل عندنا واجب منزلی، واجب منزلی معنی ہوم ورک، یعنی هل عندنا واجب منزلی، کیا ہمارا جو ہے ہوم ورک ہے. یعنی آپ سے نہیں کہ استاد سے پوچھے کیا ہمیں آج کا ہوم ورک ملے گا، یا آج ہم نے کوئی ہوم ورک کرنا ہے، تو اس کو آپ نے کرنا ہے کہ هل عندنا واجب منزلی. الاستاذ يقول نعم اجیب عن الاسئلة فی کتاب التدریبات، کتاب یعنی تدریبات کی کتاب میں جو سوالات ہیں ان کی جواب دو. اجیب هذا من اجاب یجیب اجابہ، اجیب اجب عن الاسئلہ، جی اس فعل کے صلے میں ہمیشہ عن آتا ہے. آپ نے کہیں پہ بھی وفاق کے سوالات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا عن اجب عن الاسئلة التالیہ، تمرینات میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ عموماً عن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اجیب عن الاسئلہ فی کتاب التدریبات، تدریبات کی کتاب میں جو سوالات ہیں ان کا جواب دیں. التدریبات میں دیکھیں ہم التدریب الاول عجب عن الاسئلة التالیہ وفق الحوار السابق، دیکھیں بغض النظر فی الحوار السابق اوپر آیا تھا، ادھر وفق، وفق معنی موافق، پچھلے حوار کے مطابق آنے والے سوال کا جواب دیں. الفہمت طلاب الدرس، کیا طلبہ سبق سمجھ گئے. فہمہ فہما فہمو، فہمہ یفہم فہمن افہم لا تفہم، ان سب کی جو ہے وہ تمرین اور تمارین، بلکہ ان کی گردانیں بھی آپ نے یاد کر کے آپ نے تکلم والے گروپ میں ان کی مشق کرنی ہے. ماذا یرید صالح، ارادہ یرید ارادہ کرنا، ارادہ کیا صالح کیا چاہتا ہے. لماذا تأخر محمود، محمود لیٹ کیوں ہوا. تأخر یتأخر تأخرا، تأخر لا تتأخر، فعل مضارع امر نہیں اور فعل امر کی صیغے میں نے بتا دی، اس کی بھی گردان آپ نے کرنا ہے. الی این یستأذن صالح، اس صالح کہاں کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے. الی این کہاں جانے کے لیے. هل یوجد واجب منزلی، کیا کوئی ہوم ورک بھی ہے. التدریب الثانی استبدل کما فی المثالین مع تغییر ما یلزم، اس طرح مثالوں میں ہے اسی طرح تھوڑی سی چینج کر کے آپ نے ان مثالوں کو چینج کرنا ہے. جیسے بشام، استبدل چینج کریں جیسے کہ مثالوں میں ہے تھوڑی بہت تبدیلی کر کے. بشام الطریق مزدحم، اب استاد کہہ رہے ہیں اب اس جملے کو آپ نے کیسے بنانا ہے. لماذا تأخرت یا بشام، بشام آپ کیوں لیٹ ہوا ہے. لأن الطریق مزدحم، اس لیے کہ راستہ جو ہے وہ راستے میں بھیڑ تھی. اب یہاں دیکھیں حروف مشبہ بالفعل استعمال کیا ہے. لأن الطریق مزدحم. لماذا تأخرت یا مریم، لأن المطر غزیر، بارش بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے، لأن المطر غزیر. اب دیکھیں لماذا تأخرت یا سلمى، لأن الإطار مثقوب، اطار ٹائر کو کہتے ہیں، ٹائر جو ہے وہ پنچر ہو گیا تھا. لماذا تأخرت یا عفیف، لأن الدراجة معطلة. اب دیکھیں حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، وہ آپ نے یہاں اس عملی تکلم میں اس قانون کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو وہ قانون ہمیشہ آپ کے لیے یاد رہے گا. لماذا تأخرت یا سلیمان، لأن الاشغال کثیرہ، کام بہت زیادہ تھا. یعنی یہ بھی آپ نے سل بین الجملتین المناسبتین. شکرا لکم، عفوا اريد السؤال، تفضل، هل فهمت، انا لم افهم، میں نہیں سمجھا. هل یوجد واجب منزلی، کیا ہوم ورک ہے. استاد نے کہا لا یوجد، نہیں کوئی ہوم ورک نہیں ہے. اسی طرح سبق نمبر الدرس الثانی بھی مکمل ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا.